ترک سیاست اور اسرائیلی گیس کے کرشمے۔ منصور جعفر ایک تازہ کالم میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، ترک حکومت ان دنوں اسرائیلی صدر اسحاق ہرتزوگ کے پیش آئند دورہ انقرہ کے موقع پر فقید المثال خیر مقدم کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ معزز اسرائیلی مہمان کے ساتھ متوقع مذاکرات کا اہم نقطہ یہ ترک پیشکش لگتی ہے کہ اسرائیل یورپ کو قدرتی گیس فراہم کرنے کے لیے پائپ لائن یونان کے زیر آب سمندری راستوں سے گزارنے کی بجائے سلطان عبدالحمید دوم کی سرزمین سے گزارے۔ اس سے قبل عرب گیس پائپ لائن، جسے عرب میڈیا میں امن پائپ لائن کا نام دیا جا رہا ہے، کی تعمیر سیاسی اور اقتصادی ترقی کا عنوان سمجھی جاتی تھی۔ عربی زبان میں شائع ہونے والے کثیر الاشاعت روزنامہ الشرق الاوسط نے اس منصوبے کی تفصیلات پہلی مرتبہ شائع کی ہیں۔ امن پائپ لائن منصوبے کے تحت اسرائیل میں اسقلان کے ساحل سے نکلنے والی قدرتی گیس مصر کے راستے اردن، شام اور لبنان فراہم کی جا رہی ہے۔ اسحاق ہرتزوگ کے دورہ انقرہ کے بعد یہ منصوبہ استنبول کی طرف پیش رفت کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ بادی النظر میں قدرتی گیس شدید سرد موسم میں حرارت اور کھانا پکانے کی سہولت فراہم کرنے والی نعمت غیر مترقبہ سمجھی جاتی ہے، تاہم ان دنوں یہی قدرتی نعمت ایک اہم جیو پولیٹیکل ہتھیار کا روپ دھار چکی ہے۔ حالیہ برسوں کے دوران جرمنی، یورپی یونین کی ریاستوں اور روس کے درمیان گیس فراہمی معاہدے پر امریکہ کو شدید اعتراض رہا ہے۔ ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کی سرحد پر 1,00,000 فوج جمع کر رکھی ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں کرملن فوج کی موجودگی سے یوکرین کو ہر لمحہ روسی حملے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ کیف ایک طرف ماسکو کا حملہ روکنے کی پوزیشن میں نہیں، اور حملے کی صورت انہیں اس کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے گی۔ دوسری جانب یورپی ملکوں کے صارفین کو گیس کے نرخوں میں 193% اضافے کا بوجھ بھی برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن ایک دہائی پرانے گیس پائپ لائن منصوبے کے طویل عرصے سے مخالف رہے ہیں۔ بائیڈن نے روس کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس نے یوکرین پر حملہ کیا تو نورڈ اسٹریم گیس کا منصوبہ ختم کر دیا جائے گا۔ نورڈ اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے کے ذریعے روس کی قدرتی گیس براہ راست جرمنی پہنچتی ہے۔ جرمنی توانائی کے لیے کوئلے اور جوہری توانائی کا استعمال کرتا رہا ہے، تاہم اب نصف سے زیادہ ضرورت ماحول دوست گیس سے پوری کر رہا ہے۔ اس منصوبے کی بدولت بحیرہ بالٹک سے گزاری گئی اس پائپ لائن کی بدولت گیس براہ راست جرمنی پہنچتی ہے۔ نورڈ اسٹریم کے ذریعے سالانہ 55 ارب کیوبک میٹر گیس جرمنی پہنچتی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں جرمنی کے نئے رہنما اور چانسلر اولیف سکولز کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بائیڈن دھمکی آمیز لہجے میں بیان کر چکے ہیں کہ یوکرین میں فوجیں داخل ہوتے ہی نورڈ اسٹریم شٹ ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ اس وقت یہ سوال بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ آیا 11 ارب ڈالرز کے منصوبے پر امریکہ اور چین ایک پیج پر ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ دو بڑی جمہوریتیں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نیٹو کے اتحاد کی قیادت کر رہی ہیں۔ اسی لیے صدر بائیڈن نورڈ اسٹریم 2 پائپ لائن کو مفلوج بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ روسی صدر پوٹن کے ہاتھ میں یہ پائپ لائن اہم ہتھیار ہے۔ ادھر قطر بھی دنیا کو قدرتی گیس جیسی اہم قدرتی جنس مہیا کرنے والے عالمی سپلائر کا درجہ حاصل کر چکا ہے۔ اسی بنا پر بحران کے دنوں میں واشنگٹن نے دوحہ کا درجہ غیر نیٹو اتحادی کے طور پر بڑھا دیا، جس کے بدلے میں قطر نے یورپ کو گیس فراہمی یقینی بنائی۔ امریکہ کے غیر نیٹو اتحادی کے طور پر دوحہ سے یورپ کو گیس فراہمی کا فیصلہ اہم مگر ناخوشگوار اقدام ہے۔ یہ فیصلہ امریکہ اور روس کے درمیان سرد جنگ میں قطر کو صف اول کا ہدف بنا سکتا ہے۔ اسرائیل بھی قدرتی گیس کو اپنی جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کا جزو لا ینفک سمجھتا ہے۔ قدرتی گیس کے اضافی ذخائر کی اسرائیل میں دریافت صہیونی ریاست کے لیے خوش قسمتی کی نوید ثابت ہوئی۔ انہی قدرتی وسائل کو استعمال کر کے اسرائیل نے اپنے قومی بجٹ کے خسارے سے قابو پایا، جس کے بعد تل ابیب نے اپنے ہاں سے نکلنے والی 40% قدرتی گیس کو برآمد کے لیے مختص کر لیا۔ ان دنوں قدرتی گیس روسی خارجہ پالیسی کا اہم عنصر بنتی جا رہی ہے۔ اردن کو اسرائیل سے گیس فراہمی سے متعلق عمان کی پارلیمنٹ اور شامی ذرائع ابلاغ میں بہت کچھ کہا اور لکھا جا رہا ہے، لیکن اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اسی گیس سے اردن کے عوام سخت جاڑے کے موسم کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوئے ہیں۔ لبنانی عوام بے صبری سے اسرائیلی قدرتی گیس کی فراہمی کی راہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ماضی میں مشرق وسطیٰ کے پیرس کی شہرت پانے والا بیروت ان دنوں برقی رو کی گھنٹوں طویل بندش کے باعث بھوت بنگلے کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔
सियासी और तज़वीराती इख्तलाफात के बावजूद खित्ते के ममालिक के पास अपने अवाम की हंगामी ज़रूरियात की तकमील के लिए ताउन के सिवा कोई दूसरा रास्ता बाकी नहीं। इसलिए अपने तमाम तर तफाखुर को एक तरफ रख कर ज़मीनी हक़ाइक़ को तस्लीम करना ही दानिशमंदी है। इस वक्त गजा में बिजली पैदा करने वाली कंपनी सेहूनी रियासत की मलकियती इसराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन से कुदरती गैस बरामद के लिए बरकी रो तैयार करने की ज़रूरत पूरी करती है। गजा में दौड़ने भागने वाली मवासलात मगरबी किनारे में इसराइल से दरामद होने वाले पेट्रोल और डीजल की मरहून मिन्नत हैं। खत्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर अवाम की दरमानदगी दूर करने के लिए सियासी क़यादत मामला फहमी के लिए तैयार नहीं। गजा के साहिल पर मौजूद गैस फील्ड कई मुद्दतों से मुअत्तल पड़ा है और इन इलाकों में अगले 20 बरसों तक तेल की तलाश और खुदाई के लिए मुआहदों का कोई इम्कान दिखाई नहीं देता। ऐसी ही सूरत हाल लबनान के अवाम का मुंह मुद्दत से चिढ़ा रही है। तुर्की ने इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात की राह अपना ली है। यूरोपीय मुल्कों की नज़र में अपनी अहमियत को उजागर करने और माजी की पॉलिसियों से पहुँचने वाले नुकसानात के अजाले के लिए अनकरा ने सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम की सरजमीन को इसराइल से यूरोप जाने वाली कुदरती गैस की राहदारी बनाने पर समझौता कर लिया है। तुर्की इन दिनों इसराइल के साथ अपने फौजी और इक्तिसादी ताल्लुकात को नई जहतों से आशना करना चाहता है। अनकरा को एहसास हो गया है कि तल अवीव के साथ सींग फंसाने के बाद बहुत से मुआहदे तुर्की का रवायती हरीफ यूनान अपने नाम कर गया। दूसरी जानिब माजी में तुर्की को मिलने वाले फौजी, तकनीकी और सनती लाइसेंसों की बड़ी तादाद इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के हिस्से में आई। मार्च में इसराइली सदर के साथ मुआनके तक अनकरा की सियासी क़यादत माजी की पॉलिसियों पर कफ़े अफसोस ही मलती दिखाई देगी।